ناظرین ذرا دل تھام کے رکھیے گا، آج ہم آپ کے ساتھ بڑی ہی اہم خبر ڈسکس کرنا جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عوام تو مشکلات کا شکار ہیں ہی، لیکن آج کل جو حکومت ہے اس کا بھی ہر آنے والا دن حکومت اور اس کے اتحادیوں کے لیے نئی مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ اور اس ساری صورتحال میں جو لندن میں بڑے سرکار بیٹھے ہیں وہ بالکل خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے بڑے تازہ ترین حکم نامے جاری کیے ہیں موجودہ حکومت کے لیے۔ دیکھیے فیاض صاحب، آپ نے یہ بالکل ٹھیک بات کہی ہے کہ ہر آنے والا دن حکومت کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا ہے کہ جیسے مصیبتوں نے نون لیگ کا گھر دیکھ لیا ہے۔ اب آپ کو ہم نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ نون لیگ ٹوٹ رہی ہے، ان میں دراڑیں آپس میں بڑھ رہی ہیں، خلیج بڑھ گئی ہے۔ اس کے تازہ ترین مثال بھی آپ سن لیں، ہم نے تو بتایا تھا نا کہ مفتیٰ صاحب کا مفتیٰ جو لگ رہا تھا وہ بند ہو گیا ہے، ڈار صاحب آ رہے ہیں۔ اب سن لیجئے، ڈار صاحب کی بھی اندر سے ان کی اپنی جماعت میں سے ان کی مخالفت شروع ہو گئی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ ڈار صاحب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ کیوں آ رہے ہیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو اتحادی تھے حکومت کے، وہ بھی بکھرنے شروع ہو گئے، بکھر گئی ہے۔ بٹ وہ جو بیچ چوراہے میں یہ ہنڈیا جو ہے نا وہ پھوٹ پڑی ہے، بیچ چوراہے میں پھوٹ گئی ہے۔ آپ دیکھیں سندھ میں، آپ کو پتہ ہے نا بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، بالکل سندھ میں بلدیاتی الیکشن بھی ایسے ہوئے تھے جیسے سندھ میں میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ہوتے ہیں۔ آپ کو سب کو پتہ ہے، ناظرین بھی جانتے ہیں وہاں صورتحال کیا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح وہاں پہ یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے، اغوا کیے گئے، پولنگ ایجنٹ اغوا ہوئے، پریزائڈنگ افسر اغوا ہوئے، لیکن سب نے دیکھا، ویڈیو دیکھے، خبریں چلی، نہیں نظر آیا تو شاید الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آیا۔ وہ ظاہر ہے وہ الیکشن کے اور کاموں میں مصروف ہوں گے، اس وقت وہ نہیں دیکھ سکے۔ اب آپ کو بتاؤں اس پہ ہوا یہ ہے کہ جے یو آئی اور ایم کیو ایم، ان دونوں نے کہا جی یہ پڑا ہے آپ کا اتحاد اور یہ پڑی ہیں آپ کی باتیں جو آپ نے وعدے کیے تھے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ انہوں نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا، اور سب سے مزے کی بات ہے اس تحریک کا عنوان پتہ ہے کیا ہے، موٹو نعرہ کیا ہے؟ زرداری بھگاؤ سندھ بچاؤ۔ اب آپ بچائیں، پہلے حکومت بچائیں وفاق کی۔ کوگی صاحب کل اسی طرح کی دلچسپ صورتحال پارلیمنٹ میں بھی ہوئی ہے۔ جی بالکل، اس میں کوئی مزے کی بات بتائیں نا ہمیں۔ جی وہی بتا رہا ہوں آپ کو، اب ادھر آتا ہوں۔ انہی دو جماعتوں نے کہا جی کہ ہم وفاق میں بھی آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ ہوا یہ، اب اگلی بات سنیں، یہ تو دو ہیں نا، جے یو آئی اور ایم کیو ایم، جو باپ والے ہیں، جو باپ ہیں، انہوں نے بھی کل مخالفت کر دی ہے۔ نہیں، باپ کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جی باپ کو ناراض کرنا پورا نہیں گھر چاہیے، ٹوٹ جاتا ہے باپ ناراض ہو جاتا ہے۔ باپ کا بڑا درجہ ہوتا ہے، باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ویسے اس وقت پولیٹیکل پارٹی باپ کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ وہاں پہ خالد مگسی صاحب انہوں نے ایک تقریر کر دی، انہوں نے کہا جو کل تک ہمارے دروازے پہ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، آج ہم سے ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں تو یہ ہم سلام کرتے ہیں تو یہ منہ ادھر کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری 2 سیٹوں پہ کھڑے ہیں، اگر ہم اپنی یہ بیساکھیاں ان سے چھین لینا تو حکومت وہاں گرے گی جہاں ان کو پانی نہیں ملے گا، پاتال میں چلی گی۔ یہ آپ کو پتا، انہوں نے مگسی صاحب نے یہ بات کہی ہے۔ اس پہ ترا یہ ہے کہ وہ اسلم بوتانی صاحب بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی کھری سنا دی۔ انہوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی ہے تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ کے، ہمیں تب فنڈز ملتے تھے، ہم علاقے میں ترقیاتی کام کر رہے تھے، اب ہم کس منہ سے جائیں۔ انہوں نے تو احسن اقبال صاحب کو کھری سنا دی ہیں۔ انہوں نے کہا احسن اقبال صاحب ہمارا فون تک نہیں اٹھاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک ہمیں سر پہ بٹھاتے تھے اور آج ہماری بات نہیں پوچھتے۔ بلکہ انہوں نے تو یہ کہا کہ ہمیں جو پی ٹی اے کی حکومت ہے اس میں زیادہ ہم سکھی تھے اور ہمیں بہتر فنڈز مل رہے تھے۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ ہمارے علاقے میں کام ہو رہے تھے، ہم علاقے میں جاتے تھے تو لوگ خوش ہوتے تھے۔ اب ہم علاقے میں کیا کریں گے؟ ہم 4 سال تو ہم نے بڑی وہاں پہ موج کی ہے تحریک انصاف میں رہ کے، آپ اب آ کے ہمیں آخری سال اتنا ذلیل کر رہے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم دوبارہ وہاں پہ جا ہی نہ سکیں۔ اس طرح کے آپ حالات پیدا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے حلقوں میں نہ جا سکیں۔ یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو باتیں ہو گئی خیر ان کی۔ اب آ جائیں اگلی بات، شہباز شریف صاحب کے بھی پر کاٹے جانے لگے ہیں، آپ کاٹ بھی دیے۔ پہلے تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو ہم منحرف اراکین تھے نا، جن کو ہم لوٹے کہتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے بھائی، لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، تو وہ جو ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے کپتان سے رابطہ کر لیا۔ اب وہ کون تھا نا، وہ معافی مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں معاف کر دیں، اور جو معافی مانگ رہے ہیں 2-4 دن میں آپ دیکھیے، ہم تو نام بھی نہیں ان کا لے سکتے، کون آیا معافی مانگنے بتا دیں ناظرین کی دلچسپی بتا دیں کہ وہ لوگ کون ہیں۔ وہ جو ہیں وہ 2-4 دن میں سامنے آپ کے آ جائیں گے۔ آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں، بڑا آپ نے
मैदान मारा हुआ है, थोड़ा सा तो हौसला करें। गोगी साहब जो हमें ज़रा थोड़ा सा वो भी बता दें, जो लंदन से हुक्मनामे आ रहे हैं जो सारी सूरत हाल पे जो उस तरह जो लंदन से वो हुक्मनामा भी पहले सुने। नवाज शरीफ साहब बड़ा सख्त गुस्से में हैं। उन्होंने कहा जो मैं कह रहा था, ना तो आपने मेरे मुकदमात ख़त्म करवाए, ना मेरी बेटी के मुकदमात ख़त्म हुए, आप हुक्मरानी के ऐसे नशे में पड़ गए, आपको भूल गया सब कुछ, और ये भी भूल गया कि हमने आइंदा इलेक्शन बड़ा लड़ना है। आप ये 20 लोटों का इलेक्शन आप लड़ रहे हैं, ये जो ज़िमनी सारी तवज्जो शहबाज शरीफ साहब आपने इधर कर दी है। ये क्या कर रहे हैं? ये तो वो लोटे हैं जो अपनी पार्टी के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे। इस बात पे उन्होंने बड़ा उनकी क्लास की है। और उस पर हुआ ये, उन्होंने कहा सीधे हो जाओ, समेटो अपना, जुलाई से एंड जुलाई तक अपने काम समेट लो, क्योंकि हमने पहले कह दिया था कि इनकलाब आ रहा है, अवामी इनकलाब अगस्त में। ये बात मियाँ साहब भी भांप गए हैं, वो आपको पता है, वो भी सियासतदान हैं, वो भांप गए इस बात को। उन्होंने कहा इससे पहले कि अगस्त में आपको वैसे भी पता है ना, सैलाबों का मौसम होता है बारिशों की वजह से, और अवामी सैलाब भी आ जाएगा, उनको ये पता चल गया है। उन्होंने कहा जनाब ये समेटे अपना काम, इससे पहले कि अवामी सैलाब आप बहा के ले जाए आपको, हमारी सियासत आपने तबाह कर दी है इनके साथ मिलके। अब वो उन्होंने कहा कि आपने लोटों के ज़िमनी इलेक्शन के लिए आपने बड़ा टारगेट जो आपका था जनरल इलेक्शन का, उसको आपने पसे पुश्त डाल दिया है और पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब इसमें बहुत गुस्से में हैं, इस बात को मान भी लिया। शहबाज शरीफ साहब मानने भी हैं कि ये बात कहीं ना कहीं दुरुस्त तो है,